السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جیسا کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک معاملہ چھڑا ہوا ہے، ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جناب سلمان ندوی صاحب کے بارے میں، اور میں بھی اپنی ویڈیو میں اس سے پہلے ایک عوامی انداز میں ان کے سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ان کے لگائے ہوئے ان الزامات پر اور ان کی پیش کردہ ان احادیث پر جو انہوں نے اپنے اس بیان میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے اس میں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلا الزام جو جناب سلمان صاحب نے لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ علماء نے کتمان کرتے ہوئے صحیح احادیث کو چھپایا ہے، روایات کو چھپایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھپایا ہے، جس کی وجہ سے وہ علماء ملعون ہوئے اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، خباثت وغیرہ وغیرہ، جو ان کا ایک عام انداز ہے، ایک بولنے کا طریقہ ہے۔ جب وہ کسی پر نکیر کرتے ہیں تو کس درجے کی کرتے ہیں وہ آپ اہل علم جانتے ہیں ان کے انداز گفتگو کو، اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے ان سے متاثر ہیں کہ ان کا انداز گفتگو اس طریقے کا۔ اور انہوں نے چند اہل حق کے، اہل سنت والجماعت سے متعلق علماء کے نام گنوائے، جس میں علامہ طاہر پٹنی کا نام انہوں نے شمار کیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام شمار کیا ہے، اسماعیل شہید وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت ساری ایک لمبی فہرست ان علماء کی چھوڑ دی ہے جن کا موقف ان کے موقف سے ٹکراتا ہے۔ انہوں نے ان علماء حق کو چھوڑ دیا بالکل، اور چند کے نام شمار کر کے بتایا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، یعنی علماء حق میں سے ہوں۔ تو باقی آپ حضرات جانتے ہیں صحابہ کے سلسلے میں جو اس طرح کی گستاخانہ گفتگو کرے اور صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے، اس کا کیا مقام ہے، اہل سنت والجماعت اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو ہم ان کی پیش کردہ پہلی حدیث کو لیتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین۔ اس روایت کے اندر انہوں نے کہا کہ ماکثین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑوں عہد شکنوں سے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نام شمار کروائے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں سنا دی تھی۔ ان 10 لوگوں میں سے یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے لڑوں ظالم لوگوں سے۔ ظالموں میں انہوں نے شمار کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح وہ البانی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، تو ہم آپ کو ناظرین بتا دیں کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو یہ نام گنوا رہے ہیں اور یہ جو تشریح کر رہے ہیں، یہ اپنی منمانی تشریح ہے، کہیں کتابوں کے اندر یہ نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عہد شکنوں یعنی طلحہ اور زبیر انڈر بریکٹ بین القوسین، یہ عبارت کہیں روایتوں کے اندر یا حدیث کے اندر یا کہیں کتابوں کے اندر موجود ہو۔ اسی طرح جو قاسطینہ کے اندر انہوں نے ظالموں کو شمار کیا ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے اور ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ یہ بھی کہیں پر بین القوسین کسی بھی کتاب کے اندر میں نے جہاں تک تحقیق کیجیے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح مسند بزار کے اندر ایک عباد بن یعقوب شخص ہے، جس کے بارے میں مسند بزار کے اندر خود صاحب مسند نے یہ بات کہی کہ وہ کٹر ترین شیعہ ہے۔ تو اب آپ اس روایت کا اور اس حدیث کا جو وہ موضوع روایت پیش کر رہے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے اس کے متن پر نکارت کا حکم لگایا ہے۔ علامہ عقیلی نے الضعفاء میں متعدد اسانید سے کہا ہے کہ لا یثبت منہ شیء، کہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے جس طرح کی وہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں اس حدیث کے تعلق سے تھیں جو جناب والا پیش کر رہے ہیں، اور اتنی گندی زبان حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب جو اس روایت کے اندر انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے جو بات کہی ہے، اب ہم کچھ اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میں کچھ حوالے کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ مقریظی اپنی کتاب الخطط والآثار میں
اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ترجمان امام ابو الحسن اشعری کا جو عقیدہ ہے اس بات پر نقل کیا ہے اور جس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے وہ یہ ہے: ولا اقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر الا انہم رجعوا عن الخطأ واقول ان طلحہ و زبیر من العشرۃ المبشرین بالجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عائشہ، طلحہ اور زبیر سیدنا علی سے اختلاف کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا۔ سیدنا طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ میں سے، تو یہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے متعلق جو باتیں تھیں وہی کہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے جو ان سے خطا ہوئی تھی اس سے رجوع کر لیا۔ تینوں نے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ دوسری روایت جو جناب پیش کرتے ہیں: اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ جو میرے طریقے کو بدلے گا، اس سے علماء نے، اس سے محدثین نے جو مطلب نکالا ہے وہ بالکل الگ ہے جو مطلب جناب والا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس روایت کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ روایت البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، اور اس روایت کے سلسلے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، یعنی جو اس روایت کے اندر جو دو راوی ہیں، ابو العالیہ اور ابو ذر، ان دونوں کے درمیان کے جو راوی ہیں وہ بالکل مفقود ہیں، وہ موجود ہی نہیں ہیں، منقطع ہے ان کا سلسلہ، تو یہ روایت تو منقطع ہے۔ تو یہ کیسے آپ پیش کر رہے ہیں؟ اور اس کا مطلب جو نکال رہے ہیں وہ یزید، امیر معاویہ اور ابو سفیان، کہ فلاں 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 نے میرے طریقے کو بدلا۔ تو جناب عالی، آپ اپنی زبان کو لگام دیں، آپ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بہت سخت باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے وہذا منقطع کہا ہے، یہ روایت بیہقی کے حوالے سے یہاں نقل کی گئی ہے۔ باقی اس میں کچھ اور بحث بھی ہے یزید کے تعلق سے، لیکن ہمارا موضوع امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تیسری روایت جو جناب عالی پیش کرتے ہیں، جس میں مسلم کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ فی اصحابی 12 منافقا، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فی اصحابی میں جو فی اصحابی کا لفظ جو آیا، اصحاب کا لفظ جو آیا ہے، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس زمانے میں موجود تھا۔ اصطلاح تو بعد میں بنی ہے کہ صحابی کا مطلب کیا ہوگا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، جبکہ یہ منافق اس زمانے کے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ کسی بارے میں کوئی بحث و مباحثہ ہوا، ایک منافق نے اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی، حضرت عمر کو اس بارے میں خبر ہوئی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ابھی آپ حکم دیں تو میں اس کی ابھی گردن اتار دوں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں صحابی کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا نہیں کرو ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ وہاں مراد جو ہے اس زمانے کے اندر صحابی سے مراد ساتھی تھے، اور سینکڑوں منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، جن کے بارے میں وضاحت ہوئی بھی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا بھی گیا ہے، بعض میں جگہ نہیں بھی بتایا گیا۔ تو یہاں پر ایک غلط بات جوڑنا کہ وہ روایت اس میں جو ہے 12 لوگوں میں امیر معاویہ تھے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا ایک الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں۔ گویا کہ آپ کی زبان جو ہے خباثت کا جو ہے منبع بنی ہوئی ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں اس قدر کی گستاخیاں کیے جا رہے ہیں کہ اس کا شمار نہیں۔ اور اگر آپ کو واقعی نام چاہیے تو طبرانی نے ان ناموں کو شمار کیا ہے، ویسے تو وہ نام کہیں ذکر نہیں کیے گئے، لیکن بہت زیادہ جن لوگوں نے جستجو کی ہے تو طبرانی نے ان ناموں کو ذکر کیا ہے، یہ 12 نام، جس کے اندر ایک بھی نام نہ حضرت امیر معاویہ کا ہے، نہ یزید کا ہے، اور نہ ابو سفیان کا ہے۔ اسی طرح جہاں یہ روایت آئی ہے فی اصحابی، اس کی اگلی روایت کے اندر فی امتی آیا ہے کہ میری امت میں، تو آپ یہ روایت کیوں نقل نہیں کرتے؟ آپ کیوں کتمان کرتے ہیں، کیوں چھپاتے ہیں؟ اسی طرح وہ خبیث انجینئر علی مرزا، وہ بھی اس روایت کو چھپا کر امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو وہاں فی امتی بھی آیا اور فی اصحابی بھی آیا، دونوں روایتیں وہاں ایک ہی جگہ نقل کی گئی ہیں مسلم شریف کے اندر۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان سے توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے بھی اور پوری امت مسلمہ سے، کیونکہ اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے آپ سے بہت بدظن ہو چکی ہے۔
آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ نے جو خباثت صحابہ کے بارے میں کہنا شروع کی، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آگے کی جو روایتیں انہوں نے پیش کی جس میں امیر معاویہ کو فرعون کہا ہے، ان کی ان احادیث کا جائزہ لیں گے۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔